صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے قبیلے کے ساتھ محمد پاک کے پاس حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا۔ پوری دنیا میں پٹھان جہاں بھی ہوگا مسلمان ہوگا۔ پشتون ایک واحد قوم ہے جس کا دوسرا تیسرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ تم پہلے پٹھان ہو یا مسلمان ہو تو اس کا جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے میں مسلمان ہوں۔ پشتونوں کا علاقہ افغانستان اور پاکستان ہے جس میں پٹھان سب سے زیادہ آباد ہے۔ پشتون قبائل کی تاریخ ہے، یہ غیرت مند جنگجو انتہائی سادہ مزاج کے سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ پٹھان، افغان، پشتون ان تمام ناموں سے ہی ان کو پکارا جاتا ہے۔ تاریخی کتب میں موجود ہے جب مکہ مکرمہ میں کفار کا قبضہ ہوا تو رسول پاک نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو بلاؤ۔ حضرت خالد ابن ولید افغانستان چلے گئے اور پٹھانوں کے سردار قیس عبد الرشید سے ملاقات کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کو دیا۔ اسی شام کو قیس عبد الرشید افغانستان سے اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور عرب مسلمانوں کے ساتھ مل کر مکہ کو فتح کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول پاک کو خوشخبری سنائی تو رسول پاک کی زبان پر یہ الفاظ آئے، پٹھان، یہ پٹھان ہے عربی زبان کا لفظ۔ یہ اس سخت لکڑی کو کہا جاتا ہے جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ پٹھان لفظ جب برے صغیر میں پہنچا تو یہ پٹھان سے پٹھان ہو گیا۔ پشتون کا مطلب ہے غیرت مند، وفادار اور غیرت والا۔ غیرت کو اگر دوسرا نام دیا جائے تو اس کو پشتون کہا جائے گا۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مکہ میں قیام کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح ایک پٹھانوں کے ایک سردار سے کر دیا تھا جو ان کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئی تھی اور دین اسلام کی ترویج میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ جو لوگ پٹھان کہلواتے ہیں یہ قیس عبد الرشید اور خالد ابن ولید کی صاحبزادی کی اولاد ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار اور دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات حاصل کرنے والے خالد بن ولید، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا یعنی اللہ کی تلوار، پٹھانوں میں ان کا بہادر خون دوڑتا ہے۔ ملا عمر اور افغان طالبان اور امریکہ سے جنگ میں یہ بات ثابت کر دی کہ حقیقی مسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور ان جیسے ہی بہادر جو ہے پٹھان قوم کا، یہ پٹھان قوم ہے۔ پٹھان قوم کا رہن سہن، کھانا پینا، عادات عربوں سے ملتے جلتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ انتہائی محنتی اور 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں۔ بعد ازاں افغانستان مختلف جنگوں میں الجھا رہا اور وہاں قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ بیرون ممالک کی فوجیں اور لوگوں کی آمد کی وجہ سے ان میں کچھ لوگ مکس نسل بھی پیدا ہو گئے اور آداب اور فضائل کی اصلی افغانیوں سے نہ ملنے کی وجہ سے ان کی اکثریت یورپ میں آباد ہو گئی۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور پٹھان جو ہے دنیا کی وہ واحد قوم ہے جن کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم اپنی پشتون قوم پر فخر کرتے ہیں کہ یہی پشتون ہمارے پاکستان کے کسٹوڈین ہیں اور یہی وجہ ہے تاریخ سے واقف جو غیر مسلم اقوام جانتی ہیں کہ اگر پشتون کو تباہ نہ کیا گیا، اگر پشتون اور پاکستان کو الگ نہ کیا گیا تو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں نے پشتونوں کے نام پر ایسے لوگوں کو کرائے پر حاصل کیا جو افغانستان میں حملہ آوروں کی اولادیں ہیں، یا ازبک تاجک کو افغان بنا کر سامنے لایا گیا، لیکن حقیقت میں ان کا پٹھان قوم یا افغان قوم سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں۔ جدید سائنس کے مطابق اگر ان کا ڈی این اے کروایا جائے تو پاکستان کے مخالفین میں اکثریت جو ہے رشین مکس امریکن نکلے گی۔ افغانستان میں آج بھی قیس عبد الرشید کی اولاد افغان طالبان کی شکل میں غیر ملکی حملہ آوروں کو اپنے آباء و اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ناکو چنے چبوا رہی ہے اور مغرب کے تمام طاقت اور وسائل کے باوجود بھی افغانستان میں قیس عبد الرشید اور خالد بن ولید کے جان نشینوں سے شکست کھا چکا ہے اور پاکستان میں پاک فوج کے جانبازوں اور ISI کے گمنام جانبازوں میں 50% پٹھان قیس عبد الرشید اور خالد ابن ولید کی اولادیں موجود ہیں۔ پاکستان کا نام روشن کرنے میں پٹھانوں کا بہت کردار ہے، بہت زیادہ کردار ہے، جن میں سے چند کا میں ذکر کروں گی۔ صبا خان، یہ کوئٹہ سے تعلق
اور جنگی جہاز اڑانے والی پہلی 4 خواتین میں شامل ہیں۔ جہانگیر خان جو کہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اسکواش کے عالمی چیمپئن اور لگاتار 555 میچ جیتنے کا ریکارڈ جہانگیر خان کے پاس ہے۔ جان شیر خان یہ بھی پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی اسکواش کے عالمی چیمپئن ہیں۔ شاہد خان آفریدی یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ اپنے دوسرے ہی میچ میں 43 گیندوں پر سنچری سکور کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی ہیں۔ عمران خان صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، اپنے وقت کے بہترین کھلاڑی اور بہترین کپتان رہے۔ ایشیا کا پہلا کینسر ہاسپٹل انہوں نے بنایا۔ کرنل شیر خان کا تعلق سوابی سے تھا، یہ پاک فوج میں کیپٹن تھے، ان کو ان کی والدہ پیار سے کرنل شیر خان کہا کرتی تھی۔ کرنل ان کا رینک نہیں بلکہ ان کے نام کا حصہ ہے، ان کا لقب ہے جو کہ ان کی والدہ نے ان کو دیا۔ پاکستان میں نشان حیدر 10 لوگوں کو ملا، جن میں سے کرنل شیر خان کا نام بھی شامل ہے۔ جنرل ایوب خان یہ پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل تھے، یہ پاکستان کے صدر بھی تھے۔ جنرل ایوب خان کی سربراہی میں 1965 میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی، اور جم خانہ میں چائے پینے کا خواب دیکھنے والا جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان یہ پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان اور پاکستان کے ایٹم بم کے موجد ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ یہاں کچھ میں جو ہے اپنے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کہ میرا جس قبیلہ سے تعلق ہے، ہمارے آبا اجداد بھی 300 سال پہلے افغانستان سے مائگریٹ کر کے ساؤتھ پنجاب میں آباد ہوئے تھے، یعنی میری رگوں میں بھی افغانی خون ہے۔ شاید اس لیے جذباتی ہوں اور اپنے ملک کے معاملے میں اور ملکی معاملات میں اور اپنے ملک سے، اپنی دھرتی سے، اپنے مذہب سے، شاید اس لیے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ موجودہ اعداد و شمار اور ایک اندازے کے مطابق پورے پاکستان میں 2050 تک سب سے زیادہ آبادی پٹھانوں کی ہوگی۔ پٹھانوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ جو لوگ پٹھانوں کو بدنام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، یا یورپ میں بیٹھ کر جھوٹے جو ہے پروپیگنڈے کر کے چھوٹے بھیم کی دلالی میں مصروف ہیں، ان کا پٹھانوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ جن کو پٹھانوں کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو تو وہ افغان طالبان یا پاکستان کے پشتونوں سے مل لیں، ان کی ساری غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ پشتون قوم کو کبھی کسی بھی ٹیکنالوجی اور طاقت دشمنی کے ساتھ نہیں ہرایا جا سکتا۔ اگر کسی کو شک ہے تو 40 ممالک کی فوج کا افغانستان میں ہار دیکھ لیں، وہ روس کا ہار افغانستان میں دیکھ لیں، اور جو بیوقوف چند مکسچر کو پیسہ دلا کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ پٹھان قوم کو رام کے پیروکاروں کے پیچھے لگا کر اپنی ہی ملک کی جڑیں کاٹ دیں گی، تو ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پٹھان قوم بالی ووڈ کی فلم نہیں، وہ لوگ اس قوم کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ پشتون پاکستان کے ماتھے کا جھومر اور پاکستان کی عزت اور پاکستان کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ ہیں۔ پاکستان میں پشتونوں کی تعداد جو ہے 7 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پشتون بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، افغان طالبان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمارے گمنام سپاہیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی ناصر ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔